دوستو، فتنہ الہندوستان کی اصلیت اور ان کے نام نہاد اتحاد کا ڈرامہ اب کھل کر دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ مودی سرکار کے ہندوتوا ایجنڈے نے دنیا کے اس خطے کو جسے دنیا سیون سسٹر کے نام سے جانتی ہے، آگ اور خون کے دریا میں دھکیل دیا ہے۔ منی پور میں ہونے والی بربادی کے بعد ناگالینڈ میں بھی بغاوت کے شعلے ابھی ٹھنڈے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اب تیسری ریاست یعنی میزورام نے بھی نئی دہلی کے خلاف علم بغاوت وہ بلند کر دیا ہے۔ ناظرین، میزورام میں اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ وہاں کے اپنا مینو نیشنل فرنٹ MNF قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ان کا مطالبہ بالکل دو ٹوک اور واضح ہے۔ میزورام میں یکساں سول کوڈ اس کو کسی صورت لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ BJP حکومت جس طرح زبردستی پورے انڈیا پر ہندوتوا قوانین مسلط کر رہی ہے، اس نے میزورام کے عیسائی اکثریتی اور قبائلی معاشرے کے اندر ایک شدید غصے کو جنم دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ UCC کا نفاذ انہیں اپنی ثقافت، ان کی مذہبی قوانین اور ان کے قبائلی شناخت کو ختم کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ لیکن ناظرین، نئی دہلی کا جواب کیا ہے؟ مذاکرات؟ کیا بات چیت؟ نہیں، بالکل وہی پرانا وحشیانہ طریقہ جو وہ ہمیشہ اپنے ہی شہریوں پر آزماتے ہیں۔ BJP کی ماں پر انڈین آرمی کے بدنام زمانہ آسام رائفلز پرامن مظاہرین پر وہاں وحشیانہ لاٹھی چارج کر رہی ہے، انہیں سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے اور وہاں کے احتجاج کرنے والوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ریاستی فوج اپنے ہی شہریوں کو، جن بزرگ اور خواتین جن میں شامل ہیں، صرف اس لیے تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے کہ وہ اپنی ثقافت اور اپنے عقیدے کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اس ملک کے جمہوری ہونے کا دعویٰ کرنا ایک بہت بڑا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، ذرا غور کریں کہ انڈیا کے یہ ریاستیں جنہیں یہ سیون سسٹر کہتے ہیں، یہ سب کے سب مودی سرکار کے اس جنونی اکھنڈ بھارت اور ایک قانون کی پالیسی کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ ریاستیں بھارت کا حصہ بننے کے باوجود اپنی الگ شناخت رکھتی ہیں۔ BJP انہیں اپنے مذہبی انتہا پسندی کے بھٹی میں جھونکنا چاہتی ہے۔ منی پور میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ دو نسلی گروہوں کو لڑا کر پورے علاقے کو راکھ کر دیا گیا ہے۔ اب وہی کھیل میزورام میں کھیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن میزورام کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ ان کا احتجاج صرف ایک کوڈ کے خلاف نہیں، یہ ان کی بقا کی جنگ ہے۔ میزو نیشنل فرنٹ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی زمین پر کسی بھی ایسے قانون سازی کو قبول نہیں کریں گے جو ان کے مذہبی اور قبائلی نظام کو تہس نہس کر دے۔ ادھر انڈین آسام رائفلز کی یہ درندگی ان کے نام نہاد امن کے دعووں کے خواب میں بلا رہی ہے۔ جب ریاست اپنی ہی عوام کو دشمن سمجھ کر ان پر گولیاں اور لاٹھیاں چلائے گی تو پھر ان ریاستوں کے اندر انڈیا سے دوری کا ایک لازمی نتیجہ بن کر ضرور سامنے آئے گا۔ ناظرین، یہ سیون سسٹرز کی مسلسل بغاوت اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی کا ہندوتوا انڈیا اندر سے بری طرح پھٹ رہا ہے۔ یہ ملک جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، آج اپنی ہی سرحدوں کے اندر خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ منی پور سے شروع ہونے والی یہ آگ اب میزورام تک پہنچ چکی ہے۔ کیا انڈیا ان ریاستوں کو بندوق کے زور پر اپنے ساتھ رکھ پائے گی، یا پھر یہ سیون سسٹر ایک ایک کر کے نئی دہلی کے اس ظالمانہ نظام سے آزادی کا راستہ تلاش کریں گی؟ یہ سوال آج صرف پاکستان یا عالمی برادری نہیں اٹھا رہی، بلکہ انڈیا کے اپنے عوام بھی اس کا جواب مانگ رہے ہیں۔ فتنہ الہندوستان کو یہ نام نہاد UCC پالیسی دراصل ان کے اپنے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ جو ریاست اپنی شہریوں کی شناخت اور ثقافت کو قبول نہیں کر سکتی، وہ کبھی ایک قوم نہیں رہ سکتی۔ ہم اس خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب انڈیا کے اندر آگ لگتی ہے تو اس کی تپش پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ میزورام کے مظاہرین کا جو حوصلہ ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آزادی اور شناخت کی طرف کو اب کسی بھی لاٹھی یا گولی سے نہیں دبایا جا سکتا۔ اور اس میں پھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اب بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اپنی کشیدگی کو ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جو کسی وقت بھی ایک طویل سرحدی جھڑپوں کی شکل اختیار کر کے خطے میں ایک نئے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ آپ کو جلد ہی اس سلسلے میں بھی آگاہ کریں گے۔